راست باز ہونے کے لیے ہوش گیا. ارے بھائی 20، 50، 100، 200، 1000 کے پیچھے ایمان مت خراب کریں. آپ کا ایمان قیمتی ہے. ہالیلویا. یہ میسج لمبا میں نہیں کرنا چاہ رہا، میں سمپل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ باتیں بہت ہیں، میں ابھی اس کو شورٹ باقی آپ خود بہت سمجھدار ہیں، یہ باتیں سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ ٹیچ آج کر رہا ہوں. آج آپ چیلنج لے، مر جائیں خدا کے پیسے میں، خدا کے لوگوں کے پیسے میں، اپنے عزیز و اقارب کے پیسے میں، یا کسی بھی معاملے میں دغا بازی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، جیلی پروڈکٹس، جیلی چیزیں نہ آپ خدا کے حضور ایسے بنا کر بیچیں یا آگے ان کا خرید و فروخت کریں. یہ سچائیاں ہیں اور ایسا ہوتا ہے. میں ایک جگہ کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، ایک سیمنری کا واقعہ آپ کو، سیمنری کا، اور افسوس کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ اس سیمنری کے اندر چور خادم تیار ہو رہے ہیں. ان کے اندر ایمان نہیں ہے. ارے بھائی ایک موبائل کسی کی امانت ہے، کسی کی چیز ہے، اس کو جو ناحق لالچ کے ساتھ اس نے چوری کیا، لے گیا، بیچ دیا، کہاں کا وہ خاتم ہے؟ کہاں کی اس کی راست بازی ہے؟ کیا اس کے وسیلہ معجزے ہوں گے؟ کیا کوئی کبھی دوبارہ ان سیمنری والوں پر اعتبار کرے گا کوئی؟ ایون چرچز کی بات کریں، یہ جوتیاں، یہ سب کچھ کہاں اعتبار کریں گے جی لوگ؟ ہوتا ہے چرچوں کے اندر، ہوتا ہے دور کے اپنے چرچ کی دیکھ لیں، کوئی اعتبار کرے گا؟ انہوں نے کہنا پرانی پا کے جاما. یاد رکھیں ہر ایک چیز کا حساب ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے. جو ایسے کام جان بوجھ کر کرتے ہیں ان کی معافی نہیں ہے. چند ایک باتیں اور ہیں، میں جلدی سے اس کو کوشش کرتا ہوں اینڈ اپ کر دوں. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو خداوند جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی. آگے سنیں جی، بڑی خاص باتیں ہیں، میں نیچے سے پڑھتا ہوں. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوائے روٹی کے جس سے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کی ہوش نہ تھی. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. نیچرل بیوٹی، فیئر اینڈ لولی نہیں، نیچرل بیوٹی، فیشن نال نہیں کہ کوئی فیشن نال کوئی ہے، نیچرل بیوٹی سی. اور اس بیوٹی کا سبب کیا تھا؟ خدا اس کے ساتھ تھا. یہ بیوٹی اندر سے نکلی ہے، باہر کے پروڈکٹ لگانے سے نہیں، طرح طرح کی کریمیں اور وہ فارمولے یوز کرنے سے نہیں ہے، یہ اندر سے ہے. وہ خوبصورت تھا، حسین تھا. اور کیا ہوا جی؟ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ، جڑے کار جو عزت ملی اسی کار دی عزت نے اکھ رکھ لی تھی، یوسف پر لگی. اور اس نے اس سے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ دوسرے لفظوں میں کہوں گا جی عشق وہ شروع ہو گیا جی. اور یہاں تک کہ وہ فزیکلی وہ چاہ رہی تھی کہ وہ یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ وہ اس کے ساتھ کچھ کوشش کرے.
لیکن یہ میں سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں. ہمارے معاشرے کے اندر، خاص کر ہماری قوم کے اندر، ایک افسوس کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ جب بچے بچیاں پڑھنے جاتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں یہی پہلی چیز، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ تو بڑے پیارے ہیں، یا آپ تو لگتے ہی نہیں ہیں اگو سمجھدار ہو، آپ تو لگتے ہی نہیں ہو، تسی تے فلانے لگتے ہو. اتھے ہی ساری راست بازی فلیٹ ختم. اور وہی بیٹا، وہی بیٹی اپنے ایمان کا منکر ہو کر وہ کہیں اور جا کر بیاہ شادی کر لیتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، کلام کہتا ہے نہ ہموار جوئے میں مت جوتو. یہ چکنی چپڑی باتیں یہ اچھی نہیں ہے. اے دلیلہ دیا نے، اے دلیلہ نے سمسون نو پھسان مارے اہی چکنی چکنی گلاں تے کم کیتے سن. اس کو اپنے پاس اسی لیے وہ لائی تاکہ وہ اس کے راز کو جان سکے، اس کی برکت کے، اس کے زور کے راز کو جان سکے. اور جب وہ بتا چکا تو اس کی ساری بلیسنگ اس سے چلی گئی. آپ جانتے ہیں کیا ہوا سمسن کے ساتھ. اور افسوس ہے کہ آج کل یہ ہو رہا ہے. سو نوجوانوں کی اہمیت میں بتا رہا ہوں کلام مقدس میں بہت زیادہ ہے. نوجوان بیٹوں کی، بیٹیوں کی مت کسی انداز میں، کسی ایسی کیا کہتے ہیں، خوش فہمیوں میں اور خوشامد باتوں میں رہیں. یہ جو آپ کو گرین باغ، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں. میں نے اسی لیے کہا مت کسی کے برے کاموں میں حصے دار بنے، نہ خود برے کام کرنے والے ہوں. وہ خوبصورت تھا، حسین تھا، موقع بھی سی، آقا بھی نہیں سی. انہیں کیا یوسف آجا، آقا گیا ہوئی. لیکن یاد رکھیں یوسف نے کہا نو، زمینی آقا نہیں ہے لیکن آسمانی آقا موجود ہے. ہاللیلویا. یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اس نے کہا وہ میرے ساتھ ہے. تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے، وہ میرے اندر ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اس کے وسیلہ تو میں مختار بنا ہوں، اس کے وسیلہ تو مجھے گھر کی ساری چیزیں سونپی گئی ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی جی. اگلی آیتیں جب پڑھے تو وہ ہر روز اس کے گرد چکر کاٹتی تھی. اکثر ہوتا ہے نا جی، بچے جاتے ہیں اسکول تو وہ چکر کاٹنے والے بھی ہوتے. تو یہ چکر کٹنے والی ہے سی ایزابیل کی روح، ناپاک روح، وحشی روح، لسٹ کی روح. یہ وہ روح ہے جو ایسے کام کرواتی ہے. تو جڑا روح نو پہچان جاندہ وہ تے بچ جاندہ ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ کسی کی زد میں چلا جاتا ہے. پھر وہ دلیلہ ہار گیمائی کھیڑنا شروع کر دینا شیطان ہوتے نا، کدی ایک واری تے کدی دوجی واری تے کدی تیجی واری. تو پھر گیمز، وہ شیطان اس کے ساتھ گیمز، کیونکہ وہ ختم ہو گیا، اس کی ساری بلیسنگ ختم ہو گئی ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وہ اب
یہ یہاں پر اس موقع پر آقا اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے, آقا کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو مالکن ہے, جو اس کی بیوی ہے, وہ سب چیزوں کو فوکس میں رکھے ہوئے, یہاں تک کہ یوسف کو فوکس میں رکھے ہوئے ہے. لیکن اگلی آیت میں لکھا ہے, میں خاص آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے لیے, لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا, دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس کے گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے, اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا, اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور اس نے تیرے سوا, کس کے سوا جی, تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی, کیونکہ تو اس کی بیوی ہے, سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں. چھوٹی بدی نہیں ہے, کیا ہے, بڑی بدی کروں. اور آگے کیا لکھا ہے, اور خدا کا گناہگار ہوں. آپ لوگوں کے نہیں, خدا کا گناہگار. اور یہ معذرت کے ساتھ اس جملے کے لیے میں معافی پہلے مانگوں گا, یہ بات کہوں گا, شوہروں نے 2 بیویاں رکھی ہیں اور بیویوں نے 3 شوہر. افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا, اور یہ وہ حرام کاری اور زناکاریاں ہیں جن کے سبب سے برکتیں نہیں, لعنتیں ہی لعنتیں. میں آج یہ آپ کو اعلانیہ طور پر خدا کی محبت دکھا رہا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں اور واپس آئیں. آپ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسی کوئی آزمائش آ جائے, کسی کے بہن بھائی کے لیے, کسی بیٹے کے لیے, کسی نوجوان کے لیے. یہ باتیں شاید کلیسیا میں نہ مہذب لگے, لیکن میں یہ کہوں گا جب چرچ کے مذبح پر سے یہ باتیں اگر سکھانے کا تب موقع نہیں ملے گا جب گھر سے یہ باتیں سکھا دی جائیں گی. جب ماں باپ کونسلنگ کریں گے, ماں باپ ٹیچ کر دیں گے, تو پاسٹر کو کبھی یہ باتیں ٹیچ کرنی نہیں پڑے گی. لیکن پاسٹر تب کرے گا جب یہ گھر سے نہیں ہوگا. اس لیے مت شرمائیں. فورن کنٹریز کے اندر وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں حکمت کے ساتھ, جیسے ابھی حکمت سے گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے بھاگنا ہے, ہمیں ایسی چیزوں سے بھاگنا ہے. میں 1-2 حوالے پڑھتا ہوں. ایک عبرانیوں کا نکالے میرے ساتھ حوالہ, عبرانیوں کا خط, آخری 2 حوالے ہیں. میں اس کے بعد فوراً سے کلوز کرنے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہم مسیح کے بدن میں شامل ہو سکے. 13 باب اس کی 4تھی آیت بڑی خاص آیت ہے جو شادیوں میں تو شاید آدھی پڑھی جاتی ہے, لیکن آج پوری پڑھی جائے گی. یہاں لکھا ہے, بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر پہ داغ رہے, کیونکہ خدا, غور سے سنیں جی, خدا حرام کاروں اور زنائیوں کی عدالت, زانیوں کی عدالت کرے گا. کون کرے گا جی عدالت؟ اونچا بولو, کون کرے گا؟ خدا کرے گا. آپ خوبصورت ہیں, آپ کے پاس ابیلٹیز ہیں, آپ کے پاس بلیسنگز ہیں, اس کو صحیح وے میں استعمال کریں, نہیں تو خدا عدالت کرے گا. حرام کاری وہ گناہ ہے جو شادی سے پہلے ہوتے ہیں, اور زناکاری وہ ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے. اس لیے میں یہ دلیری کے ساتھ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے. خدا اس کے لیے بھی عدالت کرے گا. لیکن اگر ہم یوسف کی طرح چیلنج لیں اور وعدہ کریں کہ ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے,
ہمیں کتنے ہی موقع کیوں نہ مل جائیں، یوسف کی طرح اور سمسن کی طرح یا کسی کی طرح ہمیں موقع ملے، ہم گناہ نہیں کریں، ہم بھاگیں گے، گناہ سے بھاگیں گے۔ یوسف تو بھاگا، سمسن کر بیٹھا، تو اس لیے وہ نذیر ہوتے ہوئے بھی گناہ میں تھا اور وہ موت کے حوالے تھا۔ سو یاد رکھیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگوں کا حال کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں زمین پر، یہ تو خدا آسمان پر کرے گا نا۔ امثال کی کتاب نکالیں، میں آخری حوالہ جو پڑھنے لگا ہوں 25واں باب 28ویں آیت۔ لکھا ہے 25ویں باب کی 28ویں آیت امثال، جو اپنے نفس پر ضبط نہیں، جو اپنے نفس پر ضبط نہیں، وہ بے فصیل اور مسمار شہر کی مانند ہے۔ یعنی نفس کہتے ہیں خواہشات کو، لسٹ کو، جو اس پر قابو نہیں کرتا، سیلف کنٹرول نہیں کرتا، تو وہ اس کی طرح ہے، کس کی طرح؟ جو بے فصیل، فصیل کہتے ہیں دیوار کو، باؤنڈری کو۔ جیسے یہ آپ کے گردا گرد کیا ہے جی؟ دیوار ہے، باؤنڈری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک گراؤنڈ کھلا سا، کوئی بھی کہیں سے آ رہا ہے، انٹری کر رہا ہے جی، اندر آیا، وہ مولوں دیکھ رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، کچھ بھی چیز اٹھائی چلا گیا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ فصیل کی اہمیت سمجھے۔ کبھی نہمیہ کی کتاب پڑھیے گا، اس سے آپ سبق لیجئے گا، یہ جو فصیل تھی یہ بنانا کتنی ضروری تھی، یروشلم کے گرد جو دیوار تھی اس کا ہونا کتنا ضروری تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ اینٹیں لگاتے تھے اور مسالہ لگاتے تھے اور کام کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں وہ تلوار لیے جنگ کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس دیوار کو چڑھاتے جاتے تھے۔ اگر آپ کے گرد دیوار نہیں ہے so you are in a dangerous، so آپ خطرے میں ہیں، آپ خطرے میں ہیں، you are in a danger، آپ خطرے میں ہیں۔ خطرے میں ہمیں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں خدا میں رہنا ہے، اس کے بیٹے کے لہو میں رہنا ہے، اس کے کفارہ میں رہنا ہے، تاکہ وہ ہمارا محافظ، ہماری پناہ ہو، ہمارے چھپنے کی جگہ، ہمارا موکھم قلعہ ہو۔ ہم جہاں کہیں جائیں وہ ہمارے آگے آگے چلے، وہ ہمارا ہراول، آگے چلنے والا، چنڈاول، پیچھے سے نگہبانی کرنے والا ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رہے، تاکہ دشمن ابلیس ہم پر وار نہ کرنے پائے، وہ ہم سے کھیلنے نہ پائے، ہمیں مسمار شہر کی طرح جو گرایا ہوا شہر ہے اس کی طرح نہ سمجھنے پائے گیا ہے کہ بس ختم ہوں، بلکہ وہ کہے کہ ہاں یہ غالب ہے، یہ غالب ہے۔ اور مزید دیوار کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو وہ یرو کی دیوار کو دیکھ لیجئے گا۔ اس قوم کا فخر یہ تھا کہ یہ دیوار، جب تک دیوار ہے ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی وہ دیوار گری ان کا سارا زور، ان کی ساری چیز جو قوت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بات سمجھے، اور یوسف کی اس زندگی سے جو ہم نے آج پڑھی سیکھی ہے کہ اس کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ خداوند چیلنج لے کر کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے، خداوند ہم سے کیا توقعات لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے چیلنج۔ ہم برے کاموں میں شریک ہونے والے نہ ہوں، ہم کسی کے برائی میں اس کے مددگار نہ ہوں، ہم نہ برائی کرنے والے ہوں، ہم بلکہ روشن ہوں، اور ہم اپنا لیول وہاں تک لے کر جائیں کہ دوسرے ہم پر ٹرسٹ کر سکیں، اپنی قوم، غیر قوم، اور پھر یہاں تک کہ شوہر کا بیوی پر ٹرسٹ ہو، بیوی کا شوہر پر ٹرسٹ ہو، اور دونوں اپنی ازدواجی زندگی کو سلامتی سے گزارنے والے ہوں۔
ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہشوں کی زد میں چلتے چلے جائیں. خدا آپ کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جی. خواہشوں کو قابو میں کریں, ان کو تالا لگا کر رکھیں. اور ایسا ہے آج کل کے دور کے اندر بہت سے واقعے طلاق کے سننے کو ملتے ہیں. میں ابھی یہ نوجوانوں کی سٹڈی کے بعد شادی کی سٹڈی شروع کروں گا جس میں طلاق بھی ساتھ میں ڈسکس کی جائے گی. مجھے خدا نے یہ پیچھے ہی کچھ دن پہلے ہی یہ ساری سٹڈیز خدا کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہیں, اور میں اب یہی ٹاپک خدا نے چاہا تو کرسمس تک اس کو ہم کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, یہ کلام زندگی ہے. ہاللیلویا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی میز کے پاس آنے کے لیے تیار ہو.